بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان مکرم اور دور و نزدیک سے سننے والے اور دیکھنے والے تمام برادران اسلام و عزت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں خصوصی طور پہ اپنے موریشس جو ہندوستان کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے، وہاں کی تہذیب کو، وہاں کے کلچر کو، اس خوبصورت جزیرے سے مخاطب ہوں جو الحمدللہ اپنی ایمانی بیداری کا ثبوت ہمیشہ دیتا آ رہا ہے، اور پچھلے تقریباً for last 50 years continuously they have been servicing of all shuyukh who coming from India all the way to visit the beautiful island of Mauritius۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں وہاں کے اہل سنت پر اپنا فضل فرمائے۔ اشرفی چشتی فاؤنڈیشن جو میری قائم کردہ ایک تنظیم ہے، اور اس کی میں نے ہندوستان میں کہیں کوئی برانچ نہیں بنائی ہے، صرف اپنے طور پر احمد آباد کے اس کے ہیڈ آفس سے کام ہوتا ہے، لیکن بہت اصحاب کے اصرار پر ہندوستان کے باہر کچھ ملکوں میں اس کے کام کی شروعات کی گئی ہے۔ اس حوالے سے موریشس کے لوگ سر فہرست ہیں جنہوں نے اسے اشرفی چشتی ایسوسی ایشن آف موریشس کے نام سے رجسٹر کروایا، اور پچھلے ماشاءاللہ for last 3-4 years they have been servicing ویلفیئر کی بات ہو، یا پھر یہ کورونا پینڈیمک کے دوران لاسٹ ایئر سے لے کے اب تک جس انداز سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ آج انہی کے اصرار پر ایک عرصے کے بعد میں آپ سب سے مخاطب ہوں، ایک خاص مضمون کے ساتھ، ایک خاص عنوان کے ساتھ۔ عنوان یہ ہے کہ جناب سیدہ کائنات، زوجہ بطول، قرۃ عین رسول، ام الحسنین، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سلام اللہ تعالی علیہا کا ذکر پاک قرآن کی روشنی میں۔ ایک بات اکثر کی جاتی ہے کہ قرآن سے بتائیں کہ جناب سیدہ کا مقام کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن میں کسی کا ذکر اگر بلا واسطہ ہے تو کسی کا بال واسطہ بھی ہے، یعنی ڈائریکٹلی بھی ہے اور انڈائریکٹلی بھی ہے، مگر ایسے تقریباً 4 سے 5 مقامات ہیں جہاں جناب سیدہ کائنات کا ذکر انڈائریکٹلی ہو قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت جناب سیدہ کا ذکر پاک
اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن مقدس کا 3 پارہ ہے. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق اللہ العظیم. واقعہ یوں ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے اپنی ہٹ دھرمی نہیں چھوڑی تھی اور بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اس بات پر مصر تھے، اس عقیدے پر. And they used to call سیدنا عیسیٰ علیہ السلام as a son of God معاذ اللہ. And حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم always said to him, O Isais, do not say Jesus as a son of God, because he is the slave of God. He is the messenger of God. He is the prophet of God. But then they didn't agree. They keep saying son of God, even for Mary as well. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے تعلق سے بھی وہی. اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا what do you say about the Lord who created the entire nature, the Lord, the God who created the human being, who created the whole universe, what do you say about him? So they replied by saying that inna Allah thalithu thalatha. معاذ اللہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ان 3 خداؤں میں تیسرا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. عزیزان مکرم، یہ وہ ضد تھی جس پہ وہ قائم تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب ان سے پوچھو کہ کس بنیاد پہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو. جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں بیکاز عیسیٰ born without father. So how can a person born in this world without father? That's why we call Isa as a son of God. معاذ اللہ رب العالمین. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہو کہ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں حضرت مریم، جنہوں نے اپنی کوکھ میں رکھا، جنہوں نے جنم دیا، پیدا کیا. حضرت آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. تو جب وہ بن ماں اور بن باپ کے اللہ کے نبی ہیں، خدا نہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو واقعی ایک ماں کی اولاد ہیں، ان کو تم کس بنیاد پہ خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو؟ ان کی حقیقت تو یہ ہے خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ ہو جا تو وہ چیز ہو گئی. لیکن کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. انہوں نے اپنے الچی کو بھیجا تھا اور اس سے مکالمہ حضور کا ہو رہا تھا. اگر عقل ہوتی، شعور ہوتا تو وہ سمجھ جاتے کہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن جب کسی کو صحیح سمجھ کے اسے غلط ٹھہرایا جائے، دلائل اور شواہد کی روشنی میں اگر کوئی بات صحیح ہو اور اس صحیح بات کو زبردستی ہٹ دھرمی کے ساتھ غلط کہا جائے، تو پھر سنت الہی یہ ہے. اللہ پاک نے حکم دیا ہے محبوب اب بس بہت ہو گیا، آپ نے اپنا حق رسالت ادا کیا، حق تبلیغ ادا کیا، اب ان سے باتوں سے نہیں گفتگو ہوگی. اب ان سے کہیں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ آپ نے جو بحث کی اس کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو علم عطا کیا، now the time has come to call them for مباہلہ. فقل تعالوا، پھر ان سے کہیے کہ تم ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں، تم اپنے بچوں کے ساتھ آؤ. ہم اپنے عورتوں کے ساتھ آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کے ساتھ آؤ. ہم اپنے نفوس، اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں، تم اپنے نفوس، اپنی جانوں کے ساتھ آؤ. اب ذرا غور کریں کہ ادھر سے تو بڑے بڑے لوگ تھے،
بات بچوں کی آئی تو بنی اسرائیل کے ان چنندہ بچوں کو چنا گیا ہو جو ان کی بیلیفز کے حساب سے بالکل انوسنٹ تھے. بات عورتوں کی آئی تو انہوں نے ان ننس کو چنا جو ان کی بیلیفز کے حساب سے انوسنٹ تھے. بات مردوں کی آئی، نفوس کی آئی، جانوں کی آئی تو انہوں نے ان فادرز، بشپ اور ریورنٹس کو چنا جو ان کی بیلیفز کے حساب سے انوسنٹ تھے. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب چننا ہوا اپنے بچوں کو تو امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، اے حسن ادھر آؤ، اور ان کی انگلی پکڑا. امام حسین شہید کربلا کو بلایا اور فرمایا، اے میرے حسین ادھر آؤ، اور اپنے زانو پہ بٹھا، ان کو گودی میں لیا. ایک ہاتھ حسن پکڑے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں حسین گود میں ہیں. اب اس وقت یہ تو بچوں کی بات تھی، اور حسن حسین کو بلا کے سرکار نے یہ پیغام دے دیا کہ انہیں صرف میرا نواسا مت سمجھو، انہیں صرف میری بیٹی کا بیٹا مت سمجھو، یہ میری اپنی اولاد ہے. They are my own descendant and my lineage will be run by them. میرا خاندان انہی کے ذریعے چلے گا because they are descendant of myself. اور جب عورتوں کی بات آئی تو ازواج مطہرات کی نورانی جماعت حضور کے در دولت میں ہیں. ان میں کوئی سیدہ عائشہ ہے، کوئی سیدہ ام حبیبہ ہے، کوئی سیدہ ام سلمہ ہے، کوئی ریحانہ ہے، کوئی ام کلثوم ہے، کوئی حضرت زینب بنت جحش ہے، کوئی زینب بنت خزیمہ ہے. ایک سے بڑھ کر ایک، کوئی حضرت فضہ ہے، کوئی حضرت سودا ہے، کوئی حضرت حفصہ ہے، کوئی حضرت صفیہ ہے. لیکن آقا کریم نے کسی کو نہیں بلایا. He never called anyone from his wives. He called, oh my beloved daughter, oh coolness of my eyes, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. بے شک اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جو تجھ سے راضی ہو، اور اس سے ناراض ہوتا ہے، غضب اپنا نازل فرماتا ہے جس پر تو ناراض ہو جا. اے فاطمہ تو جنتی حور ہے، انہیں ان کی عورتیں مبارک ہوں، میرے لیے میری فاطمہ کافی ہے. تو نساء کی بات آئی تھی، عورتوں کی. لیکن اللہ کے رسول نے عورتوں کو نہیں، صرف اپنے گھر کی ایک عورت، ایک خاتون، اپنی بیٹی کو منتخب کیا. اور جب جانوں کی بات آئی تو وہاں بدر کے صحابہ بھی ہیں، احد کے بھی ہیں، خلفائے راشدین بھی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، مگر میرے آقا نے صرف اور صرف حضرت مولا کائنات، خیبر شکن شاہ زمن سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ ان کے سارے مردوں پہ میرا علی بھاری ہے. آپ ذرا اس منظر کو محسوس کریں کہ انگلی پکڑا ہے امام حسن مجتبیٰ کی. He hold the finger of امام حسن and he took امام حسین beside him and سیدہ فاطمہ ان کے پیچھے ہیں اور حضرت علی ان کے پیچھے ہیں. یہ چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے. اپنے گھر سے نکلے، منظر بھی عجیب ہے کہ سامنے نبیوں کے سردار ہیں، بالکل پیچھے ولیوں کے سردار ہیں، اور درمیان میں خواتین جنت کی سردار ہیں. اور یہ بیچ میں رکھ کر نبی نے فاطمہ کا اسٹیٹس بھی دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھ، جہاں سے نبوت ختم ہوتی ہے اور جہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے، درمیان میں جو منزل و مرحلہ ہے وہ میری بیٹی فاطمہ کا ہے. فاطمہ نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن فاطمہ کا درجہ یہ ہے کہ معصوم عن الخطا سے نیچے ہیں اور محفوظ عن الخطا سے اوپر ہیں. اسی لیے جناب سیدہ کائنات کو خاطی کہنا یا معاذ اللہ انہیں گنہگار کہنا، یہ اپنے آپ میں اتنی بڑی بدقسمتی اور گنہگاری اور گمراہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. اس آیت کریمہ میں جناب سیدہ کا ذکر اس طرح سے ہوا. ایک دوسری آیت پاک ہے جو بالعموم اہل بیت کے تعلق سے ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جزینیس وداؤٹ اے ڈاؤٹ کہ اللہ پاک یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے محبوب آپ کے گھر والوں کو ہر قسم کی ناپاکی سے، نجاست سے، کفر سے، شرک کی آلودگی سے پاک کر دے، مکمل پاک ستھرا کر دے. مفسرین نے اس آیت کے تعلق سے خوب لکھا ہے، کیونکہ ذکر ازواج مطہرات کا تھا، اس لیے زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہاں اہل البیت سے مراد ازواج مطہرات ہے. لیکن سید المفسرین
ابن عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور کے گھر والے ہیں. حضور کی اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہ بھی ہیں جو پنجتن ہیں. وہ ہیں جن کا ایک حصہ حضور ہیں، دوسرے علی ہیں، تیسری فاطمہ ہیں، چوتھے حسن ہیں، پانچویں حسین ہیں. چنانچہ ماحول بھی یہی تھا کہ جب اس آیت کا نزول ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر جو ہے ان چاروں کے اوپر ڈالی اور خود کو بھی اس میں چھپایا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کے عرض کیا، یا اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا. اے اللہ یہی میرے گھر والے ہیں، پس انہیں خوب سے خوب تر پاک کر دے. اے فاطمہ تیری عصمت کو سلام، اے فاطمہ تیری شان کو سلام، اے فاطمہ تیری عزت و شوکت کو سلام، تیری قدر و منزلت کو سلام. قرآن مقدس کی اس آیت میں بھی بالواسطہ آپ کا ذکر ہو گیا ہے. ایک تیسرے مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سورہ شورى شریف 25واں پارہ. اے محبوب آپ فرما دیں اپنے چاہنے والوں سے کہ میں اجر رسالت کے طور پر تجھ سے کچھ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بھی راوی ہیں، حضرت زید بن ارقم بھی راوی ہیں. صحاح ستہ کی کئی کتابوں میں ہے. جناب ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں اس حدیث کو نقل کیا کہ صحابی رسول نے عرض کیا، من ہی قرابتک التی وجبت علینا مؤدتہم. اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، وہ آپ کے گھر والے کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آواز آئی، اے علی چلے آؤ، اے فاطمہ چلی آؤ، اے حسن حسین چلے آؤ. سب کچھ چادر میں چھپایا اور فرمایا، ہؤلاء اہل بیتی اللہم انی احبہم و احب من یحبہم. اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتا ہے. اس آیت کے تعلق سے بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، بڑی باتیں ہو سکتی تھی، لیکن مجھے صرف اور صرف ان مقامات کی نشاندہی کرنا ہے قرآن میں جہاں جناب سید کائنات کا ذکر ہوا ہے. ایک چوتھی آیت ہے. واقعہ یہ تھا، مدینہ منورہ میں جناب حسنین کریمین اچانک بیمار پڑ گئے، شدید بخار چڑھ گیا دونوں کو. علاج کے لیے کچھ تھا نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا، فاطمہ نظر مان لو. جناب سیدہ نے نظر مان لی، 3 روزے رکھنے کی نظر مان لی. اب روزے کے لیے افطار بھی ضروری ہے، سحری بھی ضروری ہے، گھر میں کچھ نہیں. تو شمعون نام کے ایک یہودی کے ہاں حضرت علی نے کچھ کام کیا جس کی اجرت میں انہیں کچھ پیسے ملے، کچھ درہم ملے، جس سے آپ گیہوں اور جو لے کے آ گئے. پہلا دن تھا روزے کا. جیسے ہی روٹی پکا کے جناب سیدہ نے دسترخوان سجایا، ایک سائل آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں فقیر ہوں، یتیم ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے روٹی کھلا دیجیے. اہل بیت نبوت کے دسترخوان پہ جو روٹی تھی وہ اس سائل کو دے دیا گیا. آپ نے پانی سے روزہ کیا، پانی سے افطار کیا. دوسرا دن آیا، پھر روٹی پکی. اس سے پہلے کہ تناول فرماتے پھر سائل آ گیا. پہلے تو مسکین آیا تھا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں. دوسرے دن جب سائل آیا اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں یتیم ہوں، بن ماں باپ کا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے در دولت پہ آیا ہوں، کچھ کھلا دیجئے. اہل بیت نبوت نے بغیر کچھ کھائے وہ روٹی عطا کر دی. تیسرے دن پھر وہی مرحلہ تھا. روٹی پکا کے سامنے رکھا. مشیت الہی دیکھیے کہ اس سے پہلے کہ تناول فرماتے پھر دستک ہوتی ہے، ناکنگ، somebody knocking the door. دروازہ کھولا. حضرت امام حسن نے پوچھا آپ کون؟ کہا میں قیدی ہوں، فرصت پا کر کے آیا ہوں، بھوک سے پریشان ہوں، نڈھال ہوں، فاقہ کشی کا شکار ہوں، کچھ روٹی ہو گھر میں تو دے دو. تو وہ روٹی ان کو دے دی گئی. 3 دن گزر گیا. اس درمیان جناب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر ہوئی، وہ تشریف لائے. اپنی فاطمہ کا چہرہ دیکھا کہ آنکھیں کوئی سیاہ کہ نیچے کھڈے پڑ گئے، سیاہی آ گئی. حسنین کریمین کی طبیعت تو ٹھیک ہو گئی تھی کیونکہ منت مانی تھی،
لیکن کمزوری، ویکنس اور نقاہت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ وہ سلیقے سے بات نہیں کر پا رہے تھے۔ حضور نبی کریم نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ جناب سیدہ کائنات نے پورا ماجرا سنا دیا کہ یہ ہوا کہ جیسے ہی ہم افطار کرنے بیٹھے ایک سائل آ گیا، اس کے بعد دوسرے دن افطار کرنے بیٹھے تو یتیم آ گیا، تیسرے دن بیٹھے تو قیدی آ گیا، اسیر آ گیا، کیا کریں؟ ہم نہیں کھا سکے۔ جناب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے فاطمہ، اپنے بچوں کے چہروں کو دیکھیں، رونے لگے، عرش کی طرف نظر کی ہی تھی، اس سے پہلے کہ اشکہائے مبارک رخسار مصطفیٰ پہ مزید گرا گزرتے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو روانہ کیا۔ حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے سرکار، اے والذی بعثک فی الامیین رسولا، قسم ہے آپ کی اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو امیین میں رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی اور آپ کے گھر والوں کی یہ 3 دن کی مشقت اللہ کو پسند آئی ہے، اور اس کے عوض اللہ نے چند آیات کا تحفہ عنایت کیا ہے۔ چنانچہ وہ آیات کی تلاوت کی، فَأَقْرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ اس طرح سے آیات کا نزول ہوا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی نے جو یتیم کو کھلایا، مسکین کو کھلایا، جو قیدی کو کھلایا، اس کے عوض اللہ نے ان آیات کا تحفہ عطا کیا ہے، مبارک ہو۔ This is the significance of Sayyida Fatima Zahra, which has been mentioned in Holy Quran, my dear friends۔ بعض لوگ اس پہ کلام کرتے ہیں کہ یہ سورہ دہر شریف کی آیات ہیں اور وہ تو مکے میں نازل ہوئی، اور یہ واقعہ مدینے کا ہے۔ تو سنیے، یہ اصول ہے مفسرین کا کہ اگر کسی سورے کی چند آیات مدینے میں نازل ہوں اور زیادہ تر آیات اس کی مکے میں نازل ہوئی ہوں تو کثرت آیات کی بنیاد پر ان سور کو، ان صورتوں کو، ان آیتوں کو جو ہے مکی کہہ دیا جاتا ہے، اگرچہ مدنی ہو۔ امام فخر الدین رازی نے اس کی تثبیت کی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے، علامہ ناصر الدین بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں فرمایا کہ یہ جناب فاطمہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جار اللہ زمخشری، جو عقیدے کے اعتبار سے معتزلی تھے، اور معتزلی ذرا روحانیت کے معاملے میں اس قدر گفتگو نہیں کرتے، لیکن انہوں نے بھی اس آیت کا مصداق اور اس کا سبب نزول جناب سیدہ کے 3 روزے کو گردانا ہے۔ اب بعض مفسرین نے ایک انصاری صحابی کا ذکر کیا کہ ان کے حق میں نازل ہوئی، تو میں عرض کروں گا کہ انصار بنے کب؟ جب مدینہ بنا۔ مدینہ کی ہجرت سے پہلے نہ مہاجرین کا وجود تھا، نہ انصار کا وجود تھا۔ تو انصار کا وجود کب تھا؟ وہ بنے ہی کب؟ یہ انصاری کا لفظ بتا رہا ہے کہ معاملہ مدینے کا ہے۔ تو جب مدینے کا ہے تو تمہیں کیا تردد ہے یہ تسلیم کرنے میں کہ یہ جناب سیدہ کائنات کے حق میں نازل ہوئی؟ اور ایک لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دا موسٹ امپورٹنٹ آیت کریمہ ہے جس میں بالواسطہ حضرت سیدہ کائنات کا ذکر ہے، وہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ پاک فرماتا ہے، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اعطیناک الکوثر، بس اللہ کے لیے نماز پڑھ، قربانی کر، ان شانئک ھو الابتر، اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا خود ابتر ہے۔ کوثر کے کئی معنی ہیں، 1 درجن سے زیادہ معانی مفسرین نے بیان کیے ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ مشہور معنی کوثر کا جو ہے وہ حوض کوثر ہے، وہ حوض کوثر جو میدان قیامت میں رسول کو عطا ہوگا اور سرکار سارے گنہگاروں کو پانی پلائیں گے۔ اس کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، وہ نہر کوثر جو جنت میں جاری ہوگی اور جنتیوں کو اس سے سیراب کیا جائے گا۔ لیکن اکثر و بیشتر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی اچھائیوں کی کثرت۔ اے محبوب ہم نے آپ کو بے پناہ خیر کثیر عطا فرمائی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفسرین کی ایک لمبی جماعت نے یہاں کوثر سے مراد اولادہ لیا ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لیں،
تفسیر در منصور اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھ لیں، زیادہ تر مفسرین نے، یہاں تک کہ امام حضرت ناصر الدین بیضاوی نے بھی کہا وقیلہ، اگرچہ قیلہ کہہ کے، وقیلہ اولادہ، کہ حضور کی نسل پاک، حضور کی اطرت اور حضور کا خاندان اس کوثر سے مراد ہے۔ تو ترجمہ ہوگا اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، یعنی کثیر خاندان عطا کیا، کثیر آپ کو ہم نے ذریت عطا کی، ایسی ذریت عطا کی کہ آپ کو مٹانے والے تو مٹ جائیں گے، لیکن آپ کی ذریت انشاءاللہ صبح قیامت تک اس کا فیض جاری رہے گا۔ آپ ذرا غور کریں، ایک تھے زین العابدین کربلا میں، ایک تھے امام حسن مصنع، ایک سے امام حسن کی نسل چلی، دوسرے سے امام حسین کی، اور ان دونوں سے ایسی چلی کہ پوری دنیا اہل بیت نبوت کے فیوز و برکات لوٹ رہی ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک فرمایا کہ نسل کی افزونی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو پرسنٹیج ہے، جو مقدار اہل بیت نبوت کا ہے، وہ کسی اور خاندان کا نہیں ملتا۔ اسی لیے دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، آپ کو سادات حسنی یا حسینی ضرور ملیں گے۔ اور قریب الفہم بھی ہے کہ اس سے مراد حضور کے گھر والوں کو لیا جائے، کیونکہ جو سب سے آخری آیت ہے وہ یہ ہے ان شانئک ھو الابتر۔ کفار و مشرکین کا ایک طبقہ حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ تم تو ابتر ہو، تمہاری تو نسل ہی نہیں چلے گی، کیونکہ حضور کے 7 بچے تھے، 4 آپ کے بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر کہتے ہیں، حضرت قاسم، اور بیٹیاں آپ کی حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، اور سب سے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جناب سید کائنات۔ کیونکہ یہ اصول رہا ہے، انبیاء ما سبق سے چلا رہا ہے کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، اور نبی، ہمارے نبی خاتم النبیین تھے، آخری نبی۔ اب اگر ان کا بیٹا جوان ہو جاتا، شادی کر لیتا، تو یہ تانا اور بڑا دیا جاتا کہ دیکھو اس نبی، یہ خاتم النبیین ہے مگر اتنے بڑے نبی کا بیٹا نبی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جوانی سے پہلے حضور کی اولاد نرینہ کو اٹھا لیا، اپنی رحمت میں بلا لیا، بیٹیوں کو باقی رکھا، اور نسل چلائی جناب سید کائنات سے، اور فرمایا آقا نے کہ اے بیٹی فاطمہ، تو صرف میری بیٹی ہی نہیں بلکہ میری نسل تجھ سے چلے گی۔ جب عمران کی نسل سے حضرت عیسیٰ پیدا ہو سکتے ہیں بغیر باپ کے، تو اے فاطمہ، اگرچہ میں تیرا باپ ہوں لیکن تیرے بچوں کا بھی باپ ہوں۔ میری نسل، ہر نبی کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن اس نبی جو آخر الزماں کی نسل اس کی بیٹی سے چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کائنات سے نسل مصطفیٰ کا اجرا اس طرح کیا کہ دشت کربلا میں کاٹ دیا گیا سب کو، دور اموی میں نہ جانے کتنے سادات کو مٹا دیا گیا، دور عباسی میں پکڑ کے سادات کرام کو شہید کیا گیا، اس کے باوجود پوری دنیا سادات کرام کے قدوم میمنت لزوم سے جو ہے وہ چمک گئی، کھل گئی۔ یہ معنی ہے انا اعطیناک الکوثر کا۔ تو ذرا غور کریں، جس سیدہ کا ذکر قرآن میں ہو، جس سیدہ کائنات کا ذکر قرآن کی آیات میں ہو جسے ہم نماز میں پڑھتے ہوں، جس سیدہ کا ذکر قرآن کی آیات میں بالواسطہ بھی ہو بلا واسطہ بھی ہو، اگر اس سیدہ کو ہم نہ سیدہ کائنات یا پھر سیدۃ النساء العالمین نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ تمام خواتین عالم کی سردار ہیں، اور اتنی عظیم الشان قدر و منزلت ہے آپ کی کہ میں کیا عرض کروں، بات کیا پوری رات ختم ہو جائے گی، ذکر سیدہ سے ختم نہیں ہوگا۔ وہ سیدہ کی اگر سجدے میں سر جھکا دیں تو عرش الہی ہل جائے، کچھ لب ہلا دیں تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے حسن حسین کے جنتی جوڑے آ جائیں۔ وہ سیدہ جو اپنے خواب کی تعبیر پوچھیں تو پتہ چلے کہ جس خاتون نے تجھے خواب میں جوتی پہنایا تھا وہ کوئی اور نہیں، اللہ کے نبی سلیمان کی بیٹی تھی۔ وہ سیدہ کائنات، ارے دنیا تو دنیا، میدان محشر میں جب ہنگامہ بپا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے ماحول میں ایک نور والی سواری نکلے گی،
جو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں نورانی ڈولی نکلے گی، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بکم فاطمہ بنت رسول، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو نیچی کر لو، عفت مآب رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کی سواری نکلنے والی ہے۔ وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ عابدہ، وہ زاہدہ، جن کے بطن سے نسل پاک مصطفیٰ جاری ہوئی ہو، جن کے بارے میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہوں کہ میں نے حضور کی مشابہت کے حوالے سے فاطمہ سے زیادہ مشابہت کسی میں نہیں دیکھی ہے۔ وہ فاطمہ کہ جن کے شوہر علی ہوں اور یہ کہیں کہ میں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن میں نے اپنی فاطمہ سے زیادہ عبادت گزار نہیں دیکھا۔ وہ فاطمہ جن کے بچے کہیں، امام حسن فرمائے کہ میں نے اپنی والدہ سے زیادہ عبادت گزار خاتون نہیں دیکھا۔ عزیزان مکرم، وہ فاطمہ زہرا ہے۔ اسی لیے ہر اسلامی بہن کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میدان محشر میں کنیزان فاطمہ کی جھرمٹ میں ہمارا حشر ہو، حضرت فاطمہ کی ڈولی کو کاندھا دیتے ہوئے ہمارا حشر ہو، جناب سیدہ کی کنیزوں میں ہمارا حشر ہو، تاکہ جب میں دنیا میں چلوں تو مجھے دیکھنے والا یہ کہے کہ جب فاطمہ کی کنیز کی پردہ داری کا یہ حال ہے تو جناب سیدہ کائنات کی پردہ داری کا حال کیا ہوگا۔ عزیزان مکرم، انہی باتوں کو لے کر کے میں حاضر ہوا تھا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا، اور بالخصوص those people who live in Mauritius and mashallah being in touch with this live broadcasting, please don't forget the Ashrafi Chishti Association of Mauritius, ACAM. They are servicing of Islam from the bottom of their heart، اور میری سرپرستی میں یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک چیز پہ میری نظر ہے، ماشاءاللہ، چاہے وہ فوڈنگ کی بات ہو یا فیڈنگ کی بات ہو، کھلانے کی بات ہو، زکوٰۃ کی تقسیم کا مسئلہ ہو، یا اس رمضان میں افطار بانٹنے کی بات ہو، پیکٹس دینے کی بات ہو، جانوروں کے ذبیحے کا مسئلہ ہو، اب تو انہوں نے ایمبولنس بھی لے لی ہے، اپنی پرسنل گاڑی بھی لے لی ہے، یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ ان کے دست و بازو کو پلیز ہیلپ دیم ٹو ڈو مچ مور بیٹر اینڈ مچ بیٹر، and I hope inshallah that you will do inshallah on the way of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. I really appreciate the team of Ashrafi Chishti Association who are servicing of Islam and servicing and giving the food to the poorest, to deserving people in these circumstances where the pandemic of coronavirus is all over the world. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ مولا کریم اشرفی چشتی ایسوسی ایشن آف موریشس کے ہر رکن کے علم میں، عمل میں، صحت میں، اور خاص کر ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑ کر مجھے سلام پیش کیا ہے، میں سب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان